ایک لفظ آج کل بڑا بدنام ہے اور وہ ہے ریلیشن شپ. بڑی اس کے ساتھ نگیٹو کانوٹیشنز نتھی ہو گئی ہیں، جڑ گئی ہیں. ان کو ایک طرف رکھتے ہیں اور ذرا اس کو مختلف طریقے سے اس لفظ کو کھولنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ریلیشن شپ سے مراد کیا ہے، اور یہ ضروری ہے، یہ مضر ہے یا مفید ہے، اس کا فائدہ ہے یا نقصان ہے یا کیا ہے. پہلی بات تو یہ، پہلا سوال تو یہ ہے کہ ریلیشن شپ کی ضرورت کیوں پڑتی ہے انسان کو. اس کی وجہ یہ ہے کہ ایک تو اس کی فطری وجہ ہے نا، مطلب ریلیشن شپ انسان اس لیے تلاش کرتا ہے، اس لیے ریلیشن شپ میں جانے کی کوشش کرتا ہے کیونکہ اس کو ساتھ چاہیے، اس کو کمپینین شپ چاہیے. انسان ایک سماجی جانور ہے، ایک سماجی حیوان ہے، ایک سماجی جاندار ہے، تو اس کو سماج چاہیے، اس کو تعلق چاہیے، اور ایک خصوصی تعلق بھی اس کو چاہیے جو اس کے اچھے برے میں، اس کے گرم و سرد میں، اس کے نشیب و فراز میں اس کا ساتھی ہے، اس کا کمپینین ہو. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے شادی کا انسٹیٹیوشن رکھا ہے. تو اس سے پہلے بھی انسان کو چونکہ ساتھ چاہیے ہوتا ہے کسی دوسرے کا، اس کو اپنے جیسوں کی صحبت چاہیے ہوتی ہے. تو اس پہ ہم یہ غور کرنا چاہ رہے ہیں، جو ہم نے جاپان والی ویڈیوز میں بھی بات کی تھی کہ سب کچھ حاصل ہو گیا، تنہائی ہے زندگی میں، کوئی ساتھی نہیں ہے، تو لوگ اپنی جان لے رہے ہیں. اور اسی جاپان میں اکیگائے بھی ہے، زیادہ طویل عمر بھی لوگ پا رہے ہیں کیونکہ وہ اپنی زندگی کا ایک مقصد طے کر لیتے ہیں. تو اس سے ہی ریلیٹڈ کچھ سٹڈیز ہیں. ہارورڈ کی ایک بہت مشہور سٹڈی ہے جس نے لانجیوٹی اور یعنی کہ طویل عمری اور تعلق داری، ریلیشن شپ کا جو ہے آپس میں تعلق فائنڈ کیا تھا. اس کے اوپر انہوں نے ریسرچ کی تھی کہ اگر انسان کو اچھی صحبت میسر ہو، انسان لوگوں سے ملتا جلتا رہے، انسان تعلق میں رہے کسی کے ساتھ، تو اس کی زندگی میں اضافہ ہو جاتا ہے، اس کی زندگی میں صحت آ جاتی ہے، اس کی زندگی میں خوشیاں آ جاتی ہیں. جس کو یہ چیزیں جمع ہو جائیں تو ہمارے یہاں اس کا نام ہے برکت، کہ اس کی زندگی میں برکت پیدا ہو جاتی ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی ارشاد کیا کہ اگر اپنی زندگی میں اور رزق میں برکت چاہتے ہو، مفہوم ہے، تو صلہ رحمی سے کام لو. صلہ رحمی کا مطلب یہی ہے کہ لوگوں کے ساتھ تعاون کرو، لوگوں کے ساتھ تعلق استوار کرو، لوگوں کے ساتھ بن کے رہو، لوگوں کے ساتھ جڑ کے رہو، کٹ کے نہ رہو. اور تنہائی جو ہے انسان کو وہ موت کی طرف لے جاتی ہے، وہ ذہنی پسماندگی کی طرف لے جاتی ہے، وہ بیماری کی طرف لے جاتی ہے. اور کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ لفظ ریلیشن شپ بدنام ہو گیا ہے، لیکن اس کو پازیٹیولی بھی اپنی زندگی میں لانا چاہیے. آپ کی تعلق داری ہونی چاہیے اپنے جیسوں کے ساتھ، جن کے ساتھ آپ بات کر سکیں، جن کے ساتھ آپ وقت گزار سکیں. اب مسئلہ یہ ہے، سوال پہلا ہی آیا کہ ٹھیک ہے بھی، بہت سارے لوگوں کے ساتھ انسان تعلق داری کرے، بہت سارے لوگوں کے ساتھ انسان دوستی کرے، بہت زیادہ سوشل ہو جائے، آنا جانا شروع کر دے تقریبات میں، اور بہت زیادہ سوشلائز کرے. نہیں، یہ کہنے کا مقصد نہیں ہے. ایک ہو مگر نیک ہو. ایسے لوگ ہوں آپ کے پاس جو آپ کا وقت ضائع نہ کریں، آپ کے وقت میں برکت پیدا کریں، آپ کی زندگی کو ضائع نہ کریں، آپ کی زندگی میں برکت پیدا کریں. یہ اصل میں ڈفرینس ہے جس پہ اوپر میں بات کرنا چاہ رہا ہوں. کیونکہ یہ بھی ہوتا ہے نا کہ بھئی ہم تو بہت ملتے جلتے ہیں، بہت لوگوں میں جاتے آتے ہیں، لیکن پھر بھی ہم بلکہ زیادہ پریشان ہیں. غیبتیں ہو جاتی ہیں، برائیاں ہو جاتی ہیں، طنز ہو جاتے ہیں، اور الٹی سیدھی باتیں ہو جاتی ہیں، تو ہم تو زیادہ پریشان ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ یہی کہ ہم کوانٹٹی کے اوپر چلے جاتے ہیں، کوالٹی کو چھوڑ کر. حضرت علی نے ارشاد کیا کہ دوست اور بھائی کا فرق بیان کرتے ہوئے کہ دوست ہیرا ہے، بھائی سونا ہے. تو ان سے کسی نے پوچھا کہ یہ بات آپ نے کہی، دوست کو زیادہ قیمتی قرار دیا. انہوں نے کہا بھائی تو سونا ڈھل جاتا ہے دوبارہ جس شکل میں ڈھالنا چاہو، ہیرے میں اگر دراڑ آ جائے، اس میں بال آ جائے، تو وہ دوبارہ ویسا نہیں ہو سکتا. اس لیے دوست کی زیادہ قدر کرو، بشرطے کہ سچا اور اچھا دوست ہو. دوست صحیح معنوں میں دوست ہو تو آپ کی زندگی آسان ہو جاتی ہے، آپ کی زندگی بہت سہل ہو جاتی ہے، اس میں برکت آ جاتی ہے، اس میں خوشیاں، طمانینت اور تازگی آ جاتی ہے. تو یہی بنیادی وجہ ہے جس کی وجہ سے نوجوان بھی ریلیشن شپ کی طرف جاتے ہیں کہ یار ان کو دوست چاہیے، کمپینین چاہیے. اس کا ایک انسٹیٹیوشن فطرت نے رکھا ہے شادی کا، لیکن اس سے انحراف کرتے ہیں، پھر ان کو دھوکہ ملتا ہے، وہ
ایڈجسٹ نہیں کر پاتے، نئے نئے لوگ بدلتے رہتے ہیں، کیونکہ ظاہر کوئی کمٹمنٹ تو ہی نہیں ہوتی، کوئی سماجی سطح پر اس کا اعلان تو ہوا نہیں ہوتا، تو اس سے پیچیدگی اور پریشانی بڑھتی ہے۔ تو اسی لیے ایک ہو مگر ایسا ساتھی ہو آپ کا جس کے ساتھ آپ پوری زندگی گزار سکیں، اور پھر دوست بھی آپ کے ایسے ہوں کہ جن کے ساتھ آپ پوری زندگی ہر سرد و گرم میں، ہر نشیب و فراز میں آپ ان کے ساتھی ہوں، وہ آپ کے ساتھی ہوں۔ تو یہ تو ایک بات ہو گئی۔ اب اس کے ساتھ ایک دوسرا سوال بھی ہے، پہلا سوال تو میں نے اٹھا دیا، ایک دوسرا سوال بھی ہے کہ کہا تو یہ جاتا ہے کہ بھائی تنہائی انسان اختیار کرے، جو کہ ایک صوفی تھاٹ ہے، تنہائی انسان اختیار کرے تو اس کے اوپر در کھلتے ہیں، چشم بند و گوش بند، چشم بند و گوش و بند و لب بند، گر نہ بینی سر حق بر ما بخند۔ اپنی آنکھ بند کرو، اپنے کان بند کرو، اپنے ہونٹوں کو بند کرو، اور پھر اگر حق کا راز تمہیں نہ دکھائی دے تو میرے اوپر ہنسنا، پھر تو میرا مذاق اڑانا۔ تو ایک تو یہ بات ہے، اور پھر تنہائی کی مسلسل گوشہ نشینی کی بات کی جاتی رہی، اس پہ تنقید بھی ہوتی ہے، ظاہر سی بات ہے، لیکن یہ مسلسل مطلب اردو اور فارسی شاعری تو بھری پڑی ہے، کہاں تک مطلب ہم اس میں جائیں گے؟ تو یہ کیسے، یہ تو تضاد ہے نا دو چیزوں میں، کہ آپ تعلق داری کی بھی بات کر رہے ہیں کہ تعلق بناؤ، اور دوسری طرف ایک پورا نیریٹو ہے، ایک پورا بیانیہ ہے، ایک پورا اسکول آف تھاٹ ہے جس کو مذہب کی تائید بھی حاصل ہے کہ تنہائی اختیار کرو۔ تو میں کہہ یہ رہا تھا کہ آپ ایک ساتھی تلاش کریں جو آپ کی پوری زندگی کے لیے کافی ہو۔ انسانوں میں آپ وہ ساتھی تلاش کر سکتے ہیں جو آپ کے ہوش سنبھالنے سے، کیونکہ ہوش سنبھالنے کے بعد انسان صحیح طریقے سے سوچ سمجھ کے دوستی کر سکتا ہے، چلیں بچپن سے، آپ کے بچپن سے لے کے اور آپ کے مرنے تک آپ کا ساتھی ہوگا۔ لیکن اگر آپ کا اس بات پر ایمان ہے کہ مرنے کے بعد بھی ایک زندگی ہے، تو اس کا ساتھی کون ہوگا؟ اب یہ سوال پیدا ہوا کہ اس زندگی کا ساتھی پھر کون ہوگا؟ اس سے پھر یہ تلاش شروع ہوئی کہ کیوں نہ ایک ایسا ساتھی بنا لیا جائے جو اس زندگی میں بھی ہمارا ساتھی ہو اور اس زندگی میں بھی ہمارا ساتھی ہو، اور وہ ساتھی صرف ایک ذات ہے جس کی طرف متوجہ کرنے کے لیے انبیاء آتے رہے، اولیاء آتے رہے، بتاتے رہے، اور اب بھی کہتے رہتے ہیں کہ صرف ایک سے دوستی آپ کر لیں اللہ تعالیٰ سے، تو آپ کی ساری ضرورتیں جو ہیں وہ پوری ہو جائیں گی۔ اور وہ دوست ملتا ہے تنہائی میں، وہ مجلس میں نہیں ملتا، وہ محفلوں میں نہیں ملتا، وہ بھیڑ میں نہیں ملتا، وہ اکیلے میں تنہائی میں ملتا ہے۔ اور رات کی بات ہم تہجد والی ویڈیو میں کر چکے ہیں کہ سب سے زیادہ عافیت کا، سب سے زیادہ تنہائی کا، سب سے زیادہ سکون کا، سب سے زیادہ اپنائیت کا، قربت کا مرحلہ وہ ہوتا ہے جب رات آدھی سے زیادہ گزر چکی ہوتی۔ تو یہ ایسی بینائی ہے جو آنکھیں بند ہونے کے بعد بحال ہوتی ہے، یہ ایسا ساتھ ہے جو دنیا سے منقطع ہونے کے بعد آپ کو عطا ہوتا ہے۔ تو اب آپ کہیں گے کہ بھئی یہ تو آپ نے کوئی صوفی نیریٹو کو اور عزلت نشینی کو، گوشہ نشینی کو آپ نے پروموٹ کرنا شروع کر دیا۔ اچھا، بات تو صحیح ہے، لیکن غار حرا کیا تھا؟ رسول اللہ غار حرا میں جاتے رہے، اکیلے آپ بیٹھے رہے، آپ نے بہت عرصہ وہاں پر عبادت کی، ریاضت کی۔ حضرت ابراہیم وادی غیر ذی زرع میں، بے آب و گیا وادی میں، مکے میں سب کچھ چھوڑ چھاڑ کے کس کے لیے آ گئے تھے؟ مثالیں آپ بس گنتے چلے جائیں، آپ کو ملتی چلی جائیں گی۔ تو خلاصہ کلام یہ ہے، باٹم لائن یہ ہے کہ تنہائی اور تعلق داری کا ایک تعلق ہے زندگی کے ساتھ۔ پہلا اسٹیج یہ ہے کہ آپ لوگوں کے ساتھ تعلق بنائیں، اکیلے نہ رہیں۔ دوسرا اسٹیج یہ ہے کہ اس سے آپ کی تسکین نہیں ہوگی، آپ کم لوگوں سے تعلق بنائیں، ان لوگوں سے تعلق بنائیں جن کے ساتھ آپ پوری زندگی گزار سکتے ہوں۔ لڑائی بھی ہوگی اس میں، ظاہر سی بات ہے، لیکن آپ ان کے ساتھ ایڈجسٹ بھی کریں اور انجوائے بھی کریں۔ لیکن اس سے بھی آپ کی تسلی اور تسکین نہیں ہوگی، کیونکہ وہ ساتھ صرف اس زندگی تک محدود ہوگا۔ تو اس سے پھر اوپر کا درجہ ہے کہ آپ اس ذات کے ساتھ، اس ہستی کے ساتھ اپنا تعلق بنا لیں جو آگے کی زندگی میں بھی آپ کے کام آئے، آپ کا ساتھ دے، آپ کا ساتھ نبھائے۔ تو اس کے لیے پھر دنیاوی رابطوں کو منقطع کر کے تنہائی اختیار کرنے کی ضرورت ہے، لیکن یہ ہر شخص کے بس کا کام نہیں ہوتا۔ تو عام لوگوں کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم
اچھے لوگوں سے اپنا تعلق قائم کریں تاکہ ہماری زندگی سہل، آسان اور طمانینت اور تازگی اور خوشیوں سے بھرپور ہو جائے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ ہم سب کو اپنی رضا اور ہماری بھلائیاں دنیا و آخرت میں عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔